دنیا کے اندر جتنے بھی مصنفین نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ جس بھی کتاب کو پڑھیں گے 2-3 حد سے زیادہ 5 بار آپ پڑھیں گے، آپ کا دل اکتا جاتا ہے اور دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دل اس طرف راغب نہیں ہوتا اور انسان اکتا جاتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنا بس کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کلام لا ریب کے اندر ایسی محبت اور ایسی چاشنی رکھی ہے کہ انسان جتنی بار پڑھتا ہے اس کا دل بھرتا نہیں ہے، بلکہ انسان کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے اور اتنا ہی زیادہ تلاوت کرنے کا انسان کا جی چاہتا ہے۔ اگر انسان محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ٹائم کرتا ہے، قرآن اس کی زندگی کے اندر خوشیاں بکھیر دیتا ہے اور اس کے وقت کے اندر سکون کے لمحات زیادہ سے زیادہ بسر ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید مال و دولت کی وجہ سے سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو بھی نور ایمان سے منور فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ 3 حروف نہیں ہیں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، اور جو انسان قرآن مجید کے ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیا جاتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جو انسان 3 سیکنڈ کے اندر 3 حروف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرمائے، 30 صغیرہ گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیا جائے، 30 درجات بلند کر دیے جائیں، تو جو انسان ہر روز 1 گھنٹے تک تلاوت قرآن کرتا ہو، اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جس وقت مسلمانوں کو کفار نے تنگ کیا اور کفار سے تنگ ہو کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو کفار نے حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کرتے ہیں اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی سربراہی فرما رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ شاہ حبش کے پاس کفار ایک وفد بھیجتے ہیں جو جا کر شاہ حبش کو بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جو اپنے دین سے پھر چکا ہے اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر بد امنی اور فساد پھیلایا ہے، لہٰذا آپ اگر اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر فساد نہیں چاہتے، تو اس گروہ کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے اور ان کو ملک بدر فرما دیں۔ شاہ حبش ان کو مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شاہ حبش سوال کرتا ہے، تم نے کیا عقیدہ بنایا ہے؟ تمہارا جو نبی بن کر آیا ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، وہ انسان کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ تمہیں کس بات کی طرف دعوت فکر دیتا ہے؟ تمہاری تعلیمات کیا ہیں؟ تمہارے عقائد کیا ہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیرت ابن حشام نے انہی الفاظ کو نقل کیا ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ سیرت ابن حشام کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبش کو بتاتے ہیں، اے شاہ حبش، ہم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، ہمارے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، ہمارے علاقے کے اندر جوا کھیلا جاتا تھا، مہمانوں کی قدردانی نہیں کی جاتی تھی، شراب کی محفلیں سجا کرتی تھیں، سر عام لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، طرح طرح کی قباحتیں ہمارے معاشرے کے اندر رواج پکڑ چکی تھیں۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے حالات کے اوپر ترس آتا ہے، اس کو ہماری حالت پر رحم آتا ہے، مالک کی ذات ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرماتی ہے، ہمارے اندر
اندر ایک ایسی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا جس کا حسب و نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، جس کی دیانتداری کی تعریفیں دشمن بھی کرتے ہیں، جس کی امانت داری پر آج تک کوئی حرف نہ اٹھا سکا، جس کو دشمن بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ایسی عظیم ہستی نے ہمیں دیانتداری کا سبق دیا۔ اس عظیم ذات نے ہمیں بتوں کے آگے سے ہماری پیشانیوں کو اٹھا کر خالق حقیقی کے سامنے جھکا کے رکھ دیا۔ وہ عظیم ہستی ہمیں طرح طرح کی قباحتوں سے نکال کر پیار، محبت اور امن کا درس دیتی ہے، اور اس کے اوپر ایک کتاب نازل ہوتی ہے۔ مالک کی ذات اس کے اوپر اس کے ساتھ کلام فرماتی ہے اور اپنا کلام نازل فرماتی ہے۔ وہ ذات اس کلام الہی کے ذریعے ہماری تربیت فرماتی ہے۔ شاہ حبش کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو مجھے ان آیات کی، اس کتاب کی تلاوت سناؤ، میں وہ تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی آیات بینات کی تلاوت سناتے ہیں۔ شاہ حبش ان آیات بینات کی تلاوت سنتا ہے، اس کے اوپر رکت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تلاوت رکتی ہے، شاہ حبش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں کے گروہ، میں اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے نبی آخر الزمان کا مجھے امتی بنایا ہے، اور میں تم سب کو گواہ بنا کر اپنی سلطنت کے تخت کے اوپر بیٹھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں جس رب کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ رب بھی سچا ہے، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ آخر الزمان نبی ہے، اور وہ نبی بھی سچا ہے۔ حاضرین محترم، آئیں اور 7ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں، اور شاہ حبش کی کیفیت کو دیکھیں، اس کیفیت کو بھی سامنے رکھیں، اور قرآن کی آیت سنیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اور دیکھیں کہ قرآن کا فیض کس طرح دلوں کے اندر جاگزین ہوتا ہے، اور کس طرح قرآن کی آیات سن کر دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کس طرح سے ایمان کی طاقت، ایمان کی روشنی انسان کو عطا فرماتی ہے۔ اللہ رب العالمین 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو ہم نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائی ہیں، ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، شاہ حبش نے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اسے حضور کی نبوت پر پہلے یقین نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کی آیات سنتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، وہ دل سے سنتا ہے، دل کے کانوں سے جب سنتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور قرآن کی آیات کی تلاوت سے اس کا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے، اور وہ اللہ پر بھی اور رسول کریم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ آج ہم نے غور و فکر اس بات پر کرنی ہے، آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم تلاوت زبان سے کرتے ہیں یا قرآن مجید کو سمجھ کر دل سے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کے راستے کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی دل کے کانوں سے قرآن کو سنیں، اپنی عقل و شعور کو، اپنی غور و فکر کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیں، اور قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنی زندگی کا ماٹو ہم قرآن مجید کو بنا لیں، تو خدا کی قسم آج بھی ادھر قرآن کی آیات کی تلاوت شروع ہو، ادھر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ادھر قرآن کی آیات کی تلاوت ہو، ادھر ہمارے دل نور ایمان سے بھر جائیں، ادھر ہم زندگی کے اندر کوئی کام کرنے لگیں، ادھر سے قرآن کی آیت کا حکم ہمارے ذہن میں آ جائے، اور ہم برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اپنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ساری زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔